نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے۔ صبح و شام صرف ایک بار یہ سورت پڑھ لیں، گھر میں جہاں دیکھو گے ہر طرف سے رزق کے رزق نکلنا شروع ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو حلال دولت حاصل کرنے کے حوالے سے ایک ایسی سورت کا عمل بتانے جا رہے ہیں جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی دولت حاصل کرنے کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور اس سورت کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ دولت ملنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں، دعا ہمیشہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان حلال رزق کماتا ہے اور حلال رزق کھاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں تو یہ ایک چھوٹی سی سبق آموز بات سن لے کہ حضرت ابراہیم بتاتے ہیں کہ میں نے بہت سے مشائخ سے پوچھا کہ میں رزق حلال کہاں سے اور کس طرح سے حاصل کروں، تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر تم رزق حلال کے طالب ہو تو شام چلے جاؤ، وہاں تمہیں رزق حلال کمانے کے بہت سے موقع مل جائیں گے۔ لہٰذا میں نے ملک شام کا سفر شروع کر دیا اور اس کے ایک شہر میں پہنچ گیا۔ وہاں میں کافی دن رہا اور لوگوں سے معلوم کرتا رہا کہ میں کون سا کام کروں جس سے مجھے رزق حلال حاصل ہو جائے، لیکن کوئی بھی میری صحیح رہنمائی نہیں کر سکتا تھا۔ آخر کار کیا ہوا، میں نے وہاں کے ایک مشائخ کی خدمت میں اپنا مسئلہ پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم رزق حلال کے طالب ہو تو شہر ترسوس میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں رزق حلال میسر ہو جائے گا۔ چنانچہ میں ترسوس شہر میں پہنچ گیا۔ میں وہاں رزق حلال کی تلاش میں گھومتا پھرتا رہا۔ ایک دن میں سمندر کے ساحل پر پہنچ گیا تو ایک شخص وہاں میرے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے اپنے انگور کے باغ کے لیے دیکھ بھال کرنے والے انسان کی ضرورت ہے، کیا تم اجرت پر میرے باغ کی دیکھ بھال کر سکتے ہو؟ تو میں نے کہا جی ہاں، میں تیار ہوں۔ وہ شخص مجھے اپنے باغ میں لے گیا جہاں میں نے خوب محنت اور لگن سے کام کیا۔ مجھے اس باغ میں کام کرتے ہوئے کافی دن گزر گئے۔ ایک دن بعد باغ کا مالک اپنے چند دوستوں کے ساتھ باغ میں آیا اور مجھے کہنے لگا کہ ہمارے لیے بہترین قسم کے میٹھے انگور تو توڑ کر لاؤ۔ مالک کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے میں نے ٹوکری اٹھائی اور ایک بیل سے انگور توڑ کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ جب باغ کے مالک نے انگور کا ایک دانہ کھایا تو وہ انگور کھٹا نکلا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم پر افسوس ہے، تم اتنے دنوں سے اس باغ میں کام کر رہے ہو اور ابھی تک تمہیں کھٹے میٹھے انگوروں کی پہچان ہی نہیں ہو سکی، حالانکہ تم یہاں سے انگور خوب کھاتے ہوگے۔ ناظرین، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے باغ کے مالک کو جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں نے آج تک اس باغ سے انگور کا ایک دانہ نہیں چکھا، پھر مجھے کھٹے اور میٹھے انگوروں کی پہچان کس طرح ہو سکتی ہے؟ مجھے تو آپ نے صرف اس باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا، لہٰذا میں صرف اس باغ کی دیکھ بھال کرتا رہا اور اس باغ کے انگوروں کا ایک بھی دانہ نہیں کھایا۔ تو میری بات سن کر باغ کا مالک اپنے دوستوں سے مخاطب ہوا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تم اس انسان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا اس سے بھی عجیب بات ہو سکتی ہے کہ ایک شخص باغ کی اتنے عرصے تک دیکھ بھال کرے اور اپنا کام اتنی ایمانداری سے کرے کہ کبھی اس نے باغ سے ایک بھی دانہ نہ کھایا ہو؟ یہ شخص تو ابراہیم بن ادم کی طرح متقی اور ایماندار معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ میں ہی ابراہیم بن ادم ہوں۔ تو ناظرین، آپ کی اس ایمانداری کے بارے میں سنتے ہی سب حیران رہ گئے کہ اتنا ایماندار، متقی، پرہیزگار انسان اس باغ میں اتنی ایمانداری سے کام کر رہا ہے۔ ناظرین، رزق حلال تو ہو تو ایسا کہ اتنا باغ میں رہنے کے باوجود بھی وہاں سے مالک کی اجازت کے بغیر انگوروں کا ایک بھی دانہ نہیں کھایا۔ سبحان اللہ! اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال کمانے اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔
قرآن مجید احادیث مبارکہ بزرگان دین اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ دنیا کی ہر پریشانی، ہر آزمائش، ہر تکلیف، ہر مالی تنگی کا علاج توبہ و استغفار میں ہے۔ مفسرین اس کی دلیل کے طور پر درج ذیل آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر بڑی زوردار بارش بھیجے گا اور تمہاری مدد اموال اور اولاد کے ذریعے فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ بہت سارے اعمال اور پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ اتنے سال ہو گئے مگر اولاد نہیں ملی، اتنے سال ہو گئے ہیں مگر میری مالی مشکلات حل نہیں ہوئی۔ ان مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ایک لمحہ ہم اپنے اعمال کی طرف بھی نگاہ کر لیں تو معلوم ہوگا کہ کوئی ایسا عمل ہے کہ جس پر مجھے توبہ کی حاجت ہے۔ کچھ تو میری زندگی میں ایسا ہے کہ جس پر ابھی میں نے اللہ رب العزت کے حضور توبہ و استغفار نہیں کیا اور اس کے حضور مناجات نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ بندش نہیں ہٹتی۔ اس آیت میں اسی امر کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے کہ اگر تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں فراوانی، آسائشیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا اور مشکلات دور فرمائے گا۔ سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں 4 اشخاص آئے۔ ان میں سے ایک نے اپنی مشکل بیان کی کہ ہمارے یہاں بہت قحط سالی ہے، دوسرے نے کہا کہ ہمارے یہاں تنگ دستی ہے، تیسرے نے کہا کہ اولاد نہیں ہے، چوتھے نے کہا میرا باغ خشک ہو گیا ہے، پھل نہیں دیتا۔ آپ نے چاروں سے فرمایا کہ جاؤ اور اللہ کے حضور توبہ کرو اور اس سے معافی مانگو۔ آپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا حضرت یہ 4 الگ مسائل تھے، آپ نے چاروں کو ایک ہی وظیفہ بتا دیا کہ جا کر اللہ سے معافی مانگو، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ قرآن کا حکم سنایا ہے۔ پھر آپ نے مذکورہ آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ ان لوگوں کے تمام مسائل کا حل ان آیت کے اندر توبہ کی صورت میں مذکور ہے۔ استغفار اور توبہ کا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وسعت رزق اور خوشحالی سے نوازے گا اور تمہیں اس طرح کے عذاب سے نیست و نابود نہ فرمائے گا جیسا کہ تم سے پہلی قوموں کو نیست و نابود کیا جاتا تھا۔ اس آیت کے حوالے سے دیگر مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت میں استغفار اور رزق کا تعلق ایسا ہے کہ جیسے کوئی شرط رکھی جائے اور اس شرط کے بعد اجر کا ملنا لازم ہو، گویا اللہ تعالیٰ نے توبہ بطور شرط رکھی ہے اور اس کے ساتھ رزق کی کشادگی اور خوشحالی بطور اجر رکھا ہے، یعنی توبہ کرنے پر اللہ رب العزت ضرور خوشحالی عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے اور ہر تنگی سے نجات عطا فرماتا ہے اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے جاتے ہیں کہ یہ سورت آپ نے صبح کے وقت پڑھنی ہے جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے اور ساتھ میں یہ ایک آیت پڑھنی ہے۔ وہ سورت آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں، سورہ واقعہ اور سورہ طارق۔ فجر اور مغرب کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پابندی سے یہ آیت پڑھا کریں، انشاءاللہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا جو کہ رزق میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتی ہے، بہت زیادہ برکت ڈال دیتی ہے۔ ناظرین، سورہ واقعہ اور سورہ طارق پڑھنے کے بعد اب آپ نے 70 دفعہ یہ آیت پڑھنی ہے اور اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔